السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر ہم نے اس آیت کی خوفناک اور وحشتناک منظر کو ہم نے دیکھا تھا۔ اس خوفناک اور وحشتناک منظر کے بالمقابل دوسرا رخ اللہ رب العزت کی انعامات کا ہے جو مومنین کا انتظار کر رہی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم کو دیے جا چکے ہیں۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ رنگا رنگ انعامات جن میں جا کے نگاہ ان پاکیزہ بیویوں پر جا ٹکتی ہے، یہ پھل جو اس سے پہلے کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے اور جن کے بارے میں اہل جنت یہ خیال کریں گے کہ اس سے پہلے بھی جنت میں ان کی توازہ ایسے ہی پھلوں سے کی گئی تھی، یا وہ ان پھلوں کے ہم شکل ہیں جو انہیں دنیا کی زندگی میں دیے گئے تھے۔ یہ دراصل مومنین کے ساتھ ایک لطیف مذاق ہوگا کہ انہیں بظاہر ہم شکل پھل دیے جائیں گے، لیکن جب وہ انہیں چکھیں گے تو ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہے گی کہ مزہ ہر دفعہ علیحدہ اور پرکیف ہوگا۔ قدم قدم پر انہیں ایسے نئے تجربات نظر آئیں گے کہ وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ رضائے الہی کے اطمینان بخش ماحول میں رہ رہے ہیں۔ کیا خوب ہے کہ ہر دفعہ بظاہر ہم شکل پھلوں کی صورت میں انہیں ایک نئی نعمت دی جا رہی ہوگی۔ شکل و صورت کی یہ ہم رنگی اور ذائقہ حقیقت کا یہ تنوع تخلیق کائنات میں اللہ رب العزت کی ایک ممتاز کاریگری ہے، جس سے یہ کائنات بظاہر ایک عظیم حقیقت نظر آتی ہے۔ اس عظیم نقطہ کی وضاحت کے لیے مناسب ہے کہ ہم خود اس انسان کا مطالعہ کریں کہ دیکھیں تمام انسان تخلیقی اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ سر، جسم اور دوسرے اعصاب سب کے ایک جیسے ہیں۔ سب گوشت پوست اور ہڈیوں کے اعصاب سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب کی دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک اور ایک زبان ہوتی ہے، مگر ہوتا کیا ہے، وہ سب اسی ایک زندہ سیل خلیے سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ مادہ اور صورت کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں، لیکن اخلاق و قابلیت میں ایک دوسرے کے درمیان کس قدر عظیم فرق پایا جاتا ہے۔ ذہانت و قابلیت میں ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اسی ظاہری مشابہت کے باوجود یہ فرق کبھی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان صنعت باریکی اللہ رب العزت کی ان باریکیوں پر غور کرتا ہے تو سر چکرا جاتا ہے کہ ذرا غور کیجئے، مخلوقات کی مختلف اقسام اور اجناس میں کیا مختلفیت ہے۔ مختلف شکلیں اور رنگا رنگ، خصوصیات، قابلیت اور خصوصیتوں میں امتیاز، لیکن ان تمام چیزوں کا آغاز سب ایک جیسے خلیے سے ہوا جو اپنی ترکیب اور ساخت کے لحاظ سے بالکل یکگونا ہوتا ہے۔ بس کون سے عادل ہے جو اللہ کی قدرت کے ان کھلے آثار اور شواہد کو دیکھ کر بھی صرف اس کی بندگی اور غلامی اختیار نہیں کرتا، اور کون ہے جو ان دلائل، معجزہ دلائل اور واضح قسم کے معجزے کو دیکھ کر اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو ہمسر بناتا ہے۔ حالانکہ یہ بے شمار آثار اور یہ بکثرت دلائل اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، اور برابر ان سب کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ ایسے دلائل ہیں جو اس کی نظروں سے، مشاہدے سے بالکل اوجھل ہوتے ہیں۔ ظاہری اعتبار میں ہم دن رات اللہ رب العزت کی پیدا کردہ چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن ہم محسوس کرتے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ جیسے سائنس روز بروز ترقی کر رہی ہے اور نئی نئی کہکشائیں، نئی دریافتیں کر رہی ہے، یہ ساری وہ چیزیں جنہیں ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن دل یہ مانتا ہے، دل یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس زمین و آسمان اور اس ساری کائنات کا کوئی خالق ہے، اور وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے یہ سارے نظام کو بنایا، اس سارے نظام کو چلایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔